السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان و صحت کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے علامہ اقبال کی زندگی کے ایک دلچسپ واقعے پر، جس میں 1 کروڑ درود پاک کی فضیلت اور کمالات کے بارے میں بات کی جائے گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نہ تو کسی دینی مدرسہ میں گئے، نہ ہی آپ نے کوئی ایسی کتابیں پڑھیں جس کی وجہ سے آپ کو علامہ کہا جا سکے، اور نہ ہی کبھی آپ کو علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دیکھا، آخر وجہ کیا ہے؟ لوگ کیوں آپ کو علامہ کہتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے، ہماری زندگی میں کوئی دن یا کوئی سفر ہمیں راس آ جاتا ہے اور وہ ہماری زندگی بدل دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک سفر میری بھی زندگی کو راس آیا۔ ایک دن میں کافی عرصے کے بعد اپنے ایک دوست کے آفس اس سے ملنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ اس نے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑی ہوئی ہے، اور میں ہنس کر کہنے لگا، خیر ہے کہ کوئی وظیفہ ہاتھ لگ گیا؟ کہنے لگا، بس یہی سمجھ لو، درود پاک کا وظیفہ ہاتھ لگا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جب میرا 1 لاکھ درود پاک مکمل ہوا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک غلیظ نالہ میرے رستے میں ہے۔ میں بہت مشکل سے خود کو اس غلاظت سے بچا کر نالہ عبور کر لیا۔ مجھے بہت مشکل پیش آئی، لیکن میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ لیکن جب میں نالے کی دوسری طرف جاتا ہوں تو وہاں خوبصورت باغ نظر آتا ہے، اور جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو وہ غلیظ نالہ بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے، اور اس کے نیچے پڑے پتھر موتیوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ صبح اٹھ کر میں اپنے بزرگوں کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے گیا تو وہ کہنے لگے کہ وہ غلیظ نالہ تمہاری زندگی کے گناہ تھے، اور درود پاک کی برکت سے تم اس غلیظ زندگی کے گناہوں سے باہر نکل آئے ہو، اور وہ باغ جنت کے باغ تھے جو یہ تمہیں اس کا انعام ملا ہے۔ علامہ اقبال کہنے لگے کہ اس دن میں وہاں سے اس بات کا عہد کر کے اٹھا کہ اے اقبال، اب تیری زندگی کی ہر سانس، ہر لمحہ صرف درود پاک ہی ہے۔ علامہ اقبال فرمانے لگے، میں نے دن رات کوشش کر کے درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ جب میرا درود پاک 1 لاکھ ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ لوگ میری عزت کرنے لگے۔ جب 2 لاکھ ہوا تو لوگ میری باتوں کو سننا شروع ہو گئے، سمجھنا شروع ہو گئے۔ کہنے لگے، جیسے جیسے میرے درود پاک کی تعداد بڑھنے لگی، ویسے ویسے میری عزت بھی بڑھنے لگی، میری ایک پہچان بننے لگی۔ جب میرا 1 کروڑ درود پاک مکمل ہوا تو میں نے رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا، اور صبح اٹھتے ہی میں نے قلم اٹھایا اور ایک نعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لکھی اور علماء اکرام کو بھجوا دی۔ علماء وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ الفاظ، اور ایسے الفاظ تو بہت علم رکھنے والے علماء بھی نہیں لکھ سکتے۔ ایسا تو کوئی عالم دین اس دنیا میں آیا ہی نہیں جس نے یہ الفاظ لکھے ہوں۔ اے اقبال، تو نے یہ کس مدرسے سے، کس عالم سے سیکھے ہیں؟ علامہ اقبال فرمانے لگے، میرا زمین پر کوئی مدرسہ نہیں، بلکہ زمین پر بیٹھ کر میں عرش والے پر درود پڑھتا تھا۔ جب میرا 1 کروڑ درود پاک مکمل ہوا تو میری قلم خود بخود چلنے لگی، اور الفاظ اللہ کی طرف سے میرے دل پر اترنے لگے، اور بس میں جوں جوں لکھتا گیا بہار آتی گئی، اور اولیاء اکرام نے مجھے علامہ کا خطاب دیا۔ جو بن پڑھے پڑھ جاتا ہے وہ وظیفہ درود ہے۔ بس اللہ پاک ہم پر بھی اپنا فضل فرمائے، ہم سب بھی علامہ اقبال بن سکتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا سے اپنا چہرہ موڑ کر دین کی طرف کرنا پڑتا ہے، پھر دین سے گزر کر آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہے۔ جس کو وہ نصیب ہو گیا وہ اس دنیا میں عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے اور ولی بھی۔ دنیا کے سارے عہدے اس کے سامنے پلیٹ میں رکھ کر پیش کیے جاتے ہیں، جو غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں درود پاک کی رحمتوں اور برکتوں کا۔ اللہ پاک ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی زندگی میں 1 کروڑ درود پاک مکمل کرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ خود بھی درود پاک پڑھیں اور دوسروں کو بھی درود پاک پڑھنے کی تلقین کریں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔